السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم محمد ساجد فاروقی۔ آج کی ویڈیو میں ہم سہاگا کھیل کرنا یا بریاں کرنا سیکھیں گے اور ساتھ اس کے کچھ فوائد سے میں آپ کو آگاہ کروں گا۔ تو انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگی۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں سہاگے کی ڈلیاں ہیں ہمارے پاس، کچھ اس طرح کا یہ آپ کو بازار سے مل جائے گا ڈلی کی صورت میں۔ تو ہمیں انہیں کوٹ لینا ہے۔ بہت اچھا پاؤڈر بنانے کی ضرورت نہیں ہے، مناسب سا اسے کوٹ لیجئے۔ اور کڑاہی نما کوئی آپ کے پاس برتن ہو، توا بھی ہو تو بھی ٹھیک ہے، کام بن جائے گا، لیکن اگر کڑاہی ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ اس میں ہم اسے ڈال لیں گے اور مناسب سی آنچ پر اسے رکھ دیں گے۔ اس کو آپ کسی برتن سے ڈانپ دیں تو زیادہ اچھا ہے، تاکہ اس کا دھواں زیادہ پھیلے نہیں اور کام جلدی بن جائے۔ اسے ڈانپ دیجئے، یہ اچھے سے کھل ہو جائے گا۔ اس میں سے ساری نمی، یہ پہلے لیکوڈ فارم میں آتا ہے، یعنی اس میں سے کافی نمی باہر نکلتی ہے، پھر وہ نمی ختم ہو جاتی ہے اور یہ کچھ اس طرح سے ہمیں حاصل ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ یہیں پر بس کر دیتے ہیں کہ جی سہاگا کھل ہو گیا ہے، بریاں ہو گیا ہے، لیکن ہم اس کو ایک اور پروسیس سے گزاریں گے ابھی آپ کے سامنے، تو یہ اپنی عمدہ ترین حالت میں آتا ہے اور بہت ہی بینیفیشل ہو جاتا ہے یہ۔ اب ہم تھوڑا سا اسے رگڑیں گے تو اس کا بہترین پاؤڈر بن جائے گا، اور پھر نیکسٹ پروسیس آپ دیکھیں گے کہ 1-1.5 چمچ لے کر ہمیں پھر سے اسی کڑاہی میں پکانا ہے باری باری، تو یہ بہت زیادہ پھول جائے گا اور انتہائی عمدہ بن جائے گا۔ ہم نسخہ جات میں اسی طرح تیار کر کے اسے شامل کرتے ہیں۔ بات کریں اس کے فوائد کی تو یہ گرم خشک مزاج رکھتا ہے۔ ہزاروں سالوں سے ادویاتی طور پر اسے استعمال کیا جا رہا ہے اور گھریلو خواتین اس سے بہت زیادہ فوائد اٹھاتی ہیں۔ مختلف ٹوٹکوں میں اسے استعمال کیا جاتا ہے، کئی طرح کے ٹونکس میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، اس کے کچھ مین فوائد میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ فوائد سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ اس میں سمیت پائی جاتی ہے، یعنی یہ ٹاکسک ہوتا ہے تھوڑا سا، تو کچا استعمال کرنے سے گریز کریں، زیادہ مقدار میں استعمال کرنے سے گریز کریں اور زیادہ دیر تک استعمال کرنے سے گریز کریں۔ آپ کو اس کا مناسب سا ہی استعمال کرنا ہے۔ 2 سے 3 رتی اس کی خوراک ہے نارمل، اور 1 ماشا یعنی 1 گرام تک اسے لیا جا سکتا ہے۔ 1 گرام آپ سمجھ لیجئے کہ ½ ٹی اسپون سے تھوڑا سا کم۔ یہ کھانسی دمہ کی شکایت میں بڑا مفید رہتا ہے، حلق کی خشونت کو دور کرتا ہے، پھیپھڑوں سے بلغم کو چھان کر نکال دیتا ہے، سانس کی تنگی کو یہ دور کرتا ہے، نظام ہضم کو یہ قوت دیتا ہے، کاسر ریا ہے، پیٹ سے ریا کو خارج کرتا ہے، معدہ کو اور آنتوں کو قوت دیتا ہے۔ عموماً چھوٹے بچوں کو دودھ ہضم نہیں ہوتا، ان کی چھاتی سے آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، بچے کھانسی کرتے ہیں، بہت پریشان کن کنڈیشن ہوتی ہے، پیرنٹس ظاہرہ فکر مند ہو جاتے ہیں۔ اس کا سادہ اور آسان سا حل یہی ہے کہ آپ چھوٹا ½ چمچ کھل کیا ہوا یا بریاں کیا ہوا سفید سہاگا لیں، اسے 4 سے 5 چمچ شہد میں اچھے سے مکس کر دیں۔ یہ آپ کو 1 چنے کی مقدار بچے کو دن میں 3 مرتبہ چٹانا ہے۔ انشاءاللہ جو بھی بلغم کا اجتماع ہے وہ قے کی صورت میں خارج ہو جائے گی، بچے کے پھیپھڑے صاف ہو جائیں گے، سانس کی تنگی بچے کی دور ہو جائے گی، کھانسی وغیرہ کی شکایت رفع ہو جائے گی، اور بچوں کو قبض کی صورت میں بھی شہد میں ملا کر سہاگا دینا بڑا مفید رہتا ہے۔ سہاگے کے فوائد کی ایک لمبی فہرست ہے، لیکن اس ویڈیو میں ایک تو میرا مقصد تھا آپ کو بریاں کرنے کا یا کھل کرنے کا طریقہ کار دکھا دیا جائے، اور دوسرا اس کی تھوڑی سی امپورٹنس آپ کے سامنے رکھنا کہ یہ ہزاروں سالوں سے استعمال ہوتا آ رہا ہے اور ہم بھی اسے کئی نسخہ جات میں استعمال کرتے ہیں الحمدللہ۔ اور تیسرا یہ کہ موسم کی مناسبت سے میں نے اس کی کافی ضرورت محسوس کی۔ آج کل حلق کے، سینے کے، خشک کھانسی کے مسائل بہت عام ہیں، تو ایسے میں سہاگا اکیلا ہی انتہائی شاندار علاج ہے۔
सुहागा को बिरें करके शहद में मिलाकर चाटा जा सकता है और इंशाल्लाह इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा पाया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी और मैंने आपको मुतनब्बे भी कर दिया है कि इसका लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करना रिस्की हो सकता है, उससे नुकसान पहुँच सकता है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है इसे लाइक ज़रूर कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।